صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر رجس کو نجاست کو دور رکھا جائے اور تم کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھا جائے جتنا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس آیہ کریمہ کے تحت تمام ائمہ کے تمام فضائل یکجا ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جو ائمہ اہل بیت میں ہو، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے، کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں موجود نہ ہو. تمام اچھائیاں ان کے اندر ہیں اور تمام برائیاں ان سے دور ہیں. یہ آیہ تطہیر کا مقصد اور مفہوم ہے. آج امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام آپ کی عمر مبارک صرف 8 یا 9 سال کی تھی کہ جب آپ کے سر سے آپ کے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھا اور آپ کے دوش کے اوپر کم سنی کے عالم میں امامت کی ذمہ داریاں آ گئیں. اس وقت آپ کی عمر 8 یا 9 سال تھی. تو امام علیہ السلام جب اتنی کم سنی کے عالم میں تھے تو ہر کوئی امام علیہ السلام کی امامت پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، جیسے کہ آپ کے والد ماجد بھی کم سنی کے عالم میں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادہ ہوئے. اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام بھی. چنانچہ بادشاہ اور خلیفہ جب انہیں خبر ہوئی تو خلیفہ نے امام علیہ السلام کے لیے ایک عجیب سیاست چلی، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے لیے کسی معلم، کسی استاد کا انتظام کیا جائے اور ان کو تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ جو تعلیم حاصل کریں تو ہم ان کے ذریعے سے کہہ سکیں کہ ان کے پاس جو تعلیم ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے. اور اس طرح سے وہ تعلیم، وہ تربیت اس طرح سے انہیں دی جائے تاکہ وہ ہمارے ہم خیال ہو جائیں، ہمارے ہم فکر ہو جائیں اور ہماری حکومت میں ہمارا ساتھ دینے لگیں، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جنہیں لوگ بزرگ اور بافضیلت سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر ہم حق پر نہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں. لہٰذا امام علیہ السلام کا کم سنی کا دور ہے، اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ ہے معتصم عباسی خلیفہ معتصم. اس نے ایک تجویز کی اور اس نے اپنے یہاں سے عمر بن خرج کو مدینہ بھیجا کہ تم کسی معلم کا انتظام کرو تاکہ وہ علی نقی کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. لہذا عمر مدینہ گیا، اور مدینہ کے پاس میں ایک گاؤں ہے سریا، اس میں امام علیہ السلام زندگی گزارتے تھے. وہاں پر ایک عالم لے کر پہنچا جس کا نام جنیدی ہے. جنیدی کو لے کر سریا گاؤں میں پہنچا، اور جانے کے بعد وہاں پر اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ایک معلم لے کر آیا ہوں، ایک عالم دین لے کر آیا ہوں، تاکہ سارے بچے یہاں پر آ کر علم دین ان سے حاصل کریں. لہذا جنیدی وہاں پر بچوں کو بلاتا رہا اور درس دیتا رہا، علم دیتا رہا. انہی بچوں کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی بلاتا تھا، اور جو سب کو پڑھاتا تھا وہی امام علیہ السلام کو بھی پڑھاتا تھا. 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد جو ہے جنیدی نے اپنے تمام شاگردوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنا سیکھا. لہٰذا سب بچوں سے سوال کیا، پھر امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکھنے اور سکھانے کی بات آپ چھوڑ دیجئے، بس مجھ سے قرآن مجید جہاں سے چاہیں وہاں سے مجھ سے پوچھ لیجئے.
اس نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ، جنیدی عالم ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ جو ہے یہاں پر آ کر علم دین حاصل کرنے والا ہے اور امام اللہ کے یہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔ لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے کوئی سورہ سنائیں۔ امام نے سنایا، کہا کہ سب سے بڑا سورہ سنائیں۔ امام علیہ السلام نے جو سب سے بڑا سورہ تھا وہ بھی سنا دیا۔ اس کے بعد جنیدی ہکا بکا رہ گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ واقعاً ان کے پاس جو علم ہے وہ میرا سکھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے کہ جو خود اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے۔ جنیدی بھی امام کے علم کا قائل ہو گیا اور جو بچے تھے وہاں پر وہ بھی امام کو کے علم کے قائل ہو گئے، اور اس طرح سے بات مشہور ہوتی چلی گئی کہ امام علیہ السلام کے پاس کسی انسان کا دیا ہوا علم نہیں ہے بلکہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ لہذا ہمارا ہر امام اللہ کی جانب سے علم لے کر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے جنیدی گیا معتصم کے پاس۔ اس نے کہا کہ کیا رہا، کیا تعلیم دی؟ اس نے کہا کہ میں تو انہیں تعلیم دینے کے لیے گیا تھا مگر وہ الٹا مجھ ہی کو تعلیم دیتے رہے۔ لہذا امام علیہ السلام کے علم کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد معتصم جو ہے روم کی طرف جنگ کے حالات میں ملوث ہو گیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی طرف سے اس کا کوئی امام علیہ السلام کی طرف اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لقمہ اجل اس نے چکھا یعنی گزر گیا۔ اور اس کے بعد واثق باللہ بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، اور اس نے بھی امام علیہ السلام کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی، یعنی زیادہ سخت دشواریوں کا سامنا امام علیہ السلام کو اس کے زمانے میں بھی کرنا نہیں پڑا۔ جب وہ بھی گزر گیا تو اس کے بعد متوکل خلیفہ بنا، اور یہ متوکل وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا کہ جسے یزید کے بعد جس نے سب سے زیادہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں تو وہ متوکل بادشاہ ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اوپر اس نے ڈھائے ہیں۔ متوکل وہ بادشاہ ہے کہ جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر حل چلوا دیے۔ متوکل وہ ظالم بادشاہ ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اوپر پہرے لگا دیے۔ متوکل وہ بادشاہ ہے کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کوئی اگر حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو یا تو وہ اپنا ہاتھ کٹوائے گا یا پیر کٹوائے گا، مگر زائرین جاتے رہے، اپنا ہاتھ کٹوا کر جاتے رہے، اپنا پیر کٹوا کر جاتے۔ پھر اس نے اور آگے بڑھ کر قانون بنایا کہ جو دو لوگ جائیں گے تو دو میں سے ایک زیارت کرنے کے لیے جائے گا اور ایک کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی دشمنی میں اس نے سر انجام دیا۔ مولا کائنات سے بہت خصوصی اس کو دشمنی تھی، اور اس نے اپنے دربار میں ایک نقال رکھ رکھا تھا جو نقلیں اتارا کرتا تھا، جو مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور تمام وزیر اور درباری اور خلیفہ بیٹھ کر قہقہے لگایا کرتا تھا۔ لہٰذا جب یہ خبریں امام علیہ السلام کو پہنچتی ہوں گی، امام علی نقی علیہ السلام کو، تو امام علیہ السلام کے دل پر کیا گزر جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام علی نقی علیہ السلام اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا متوکل نے بہت کوشش کی مگر امام علیہ السلام کے علم کے مقابلے پر اس کا کوئی زور نہ چل سکا۔ متوکل گزر گیا، متوکل کے بعد مستنصر آیا، مستنصر کے بعد مستعین آیا، مستعین کے بعد معتز آیا، اور یہ سب دور جو ہے گزرتے رہے، اور امام علیہ السلام اپنی جانب سے لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہے، ہدایت کرتے رہے، امام کے چاہنے والے آپ کے پاس آتے جاتے رہے، اور امام علیہ السلام سب کو ان کی علمی تشنگی سے جو علمی تشنگی لے کر آتے تھے ان کو سیراب کرتے رہے، جبکہ امام علیہ السلام کے اوپر مکمل پابندی لگائی ہوئی تھی، نظر بند کر کے رکھا جاتا تھا، قید کر کے رکھا جاتا تھا، مگر امام علیہ السلام پھر بھی اپنی ہدایت کی ذمہ داریاں سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے 185 لوگوں کو علوم میں ماہر بنا دیا۔ 185 لوگوں کو علوم میں، الگ الگ علوم اور فنون میں امام علیہ السلام نے ماہر بنا دیا۔ یہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا کی۔ امام علیہ السلام نے ایک کار ہائے نمایاں اور انجام دیا، وہ یہ کہ جب امام علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ مولا ہم کس طرح سے اپنے اماموں کی زیارت کریں اور ان کے اوپر سلام کریں،
تو ہمیں کوئی زیارت بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے زیارت جامعہ تعلیم فرمائی تھی۔ یہ زیارت جامعہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کی فیوز اور برکات سے تمام مومنین استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہ امام علی نقی علیہ السلام کی عطا کردہ ہے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام اگرچہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور اپنے خدا کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، مگر خلفاء کو خصوصی دشمنی اماموں سے رہتی ہے۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام متوکل کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ متوکل نے حکم دیا اپنے دربار میں آنے کا، اور اس نے جو خونخوار اور جنگلی جانور اور درندے پال رکھے تھے، شیر وغیرہ، تو وہاں لا کر اس نے چھوڑے تاکہ امام علیہ السلام جب آئیں تو یہ امام علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں۔ مگر جب امام علیہ السلام آئے تو تمام کے تمام درندے امام کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی دم ہلانے لگے، اور امام علیہ السلام نے سب کے اوپر ہاتھ پھیرا اور سب کو شفقت دی۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ آیا تم سے بہتر، انسانوں سے بہتر یہ جانور ہیں کہ جو اپنے امام کو جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں امام علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر پروردگار تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، تمام شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں اماموں کے روضوں کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔